بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے. 2 فیصلے آنے ہیں اور ان 2 فیصلوں کے نتیجے میں اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ ہماری حکومت، حکومتی مشینری اور ریاستی مشینری جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے عناصر شامل ہیں. سب سے اوپر ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے اور اس کے نیچے پھر جوڈیشری ہوتی ہے، پھر سول بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت ان کا موڈ کیا ہے وہ آج اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ یہ ہفتہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ہفتے میں، یہ جو آج سے شروع ہو چکا ہے ہفتہ، اسی ہفتے میں جو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے لینڈ کرنا ہے. 21 اکتوبر انہوں نے لینڈ کرنا ہے، اور ان کی لینڈنگ کے بعد کے مناظر اور ان کی لینڈنگ کے بعد ایک اسکرپٹ بھی موجود ہے کہ سیاسی منظرنامہ کیسا تشکیل دیا جائے گا. لیکن اس سارے کا انحصار جو ہے ان کی یہاں پہ آمد اور اس آمد کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور کچھ ڈیولپمنٹس کے بعد کیونکہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، ایک ڈرامہ کیا جائے گا، اور اس ڈرامے کے نتیجے میں کوشش کی جائے گی، اس کو چیک کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو لوگوں نے کیا ایکسیپٹ کر لیا، کیا نواز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور کیا نئے نیریٹو کے ساتھ مسلم لیگ نواز کو قابل قبول بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ ان کی مقبولیت تو بالکل نہیں ہے پاکستان کے عوام میں، لیکن ان کی طاقتور حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ میں قبولیت موجود ہے، اور اس قبولیت کو مقبولیت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں، وہ مقبول ترین رہنما بن چکے ہیں، اور ان کی مقبولیت جو ہے، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. باقی ساری جماعتوں سے ملا کے تمام کی تمام جماعتیں ایک سائڈ پہ رکھیں. سول بیوروکریسی ان جماعتوں کی حمایت یافتہ، الیکشن کمیشن ان سیاسی جماعتوں کی حمایت یافتہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سیاسی جماعتوں کی حمایت یافتہ، حکومت، حکومتی مشینری ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پورے کا پورا سسٹم ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ. میڈیا کو مکمل طور پر سینسرشپ کر دی گئی ہے. میڈیا بولے گا تو ان جماعتوں کے حق میں بولے گا، عمران خان صاحب کے حق میں نہیں بولے گا، اور سارے کا سارا پورے کا پورا نظام جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اس پہ شکنجہ ہے، اور شکنجے کے تحت اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور تمام کا تمام میڈیا اس وقت کنٹرول میں ہے، سسٹم کنٹرول میں ہے. تو اس ساری کنٹرول میں ہونے کے بعد کیا مسلم لیگ نواز کو قبولیت ہو سکے گی؟ اور عمران خان صاحب پہ جتنا بھی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ اور ان کے طرفدار، ان سب کو جو ٹائٹ کر دیا گیا ہے، بالکل بند گلی میں ڈال دیا گیا، کیا ان کو بند گلی میں ڈالنے کے بعد بھی مسلم لیگ نواز کو مقبولیت مل سکے گی؟ کیا لوگ بد دل ہو جائیں گے، دل برداشتہ ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے، تو ڈپریشن میں آ جائیں گے، تو وہ آگے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ یہ اس وقت بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اسٹریٹجی کی جنگ ہے، اور اعصاب کی جنگ ہے، نفسیاتی جنگ ہے، یہ چل رہی ہے. اور اسی لیے ایک اہم ترین جو ہے آج کا دن میں جو امپورٹنٹ بتا رہا ہوں کہ 2 مقدمات ہیں. نمبر 1 یہ کہ آج عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دینا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، اور وہ ہے کہ سائفر کیس کا جیل میں ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور ان کی درخواست ضمانت منظور ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہ فیصلہ آج کرنا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ جیل میں ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور چالان کی کاپیاں، چالان کی نقول تقسیم کی جا چکی ہیں، جو کہ عمران خان نے دستخط کرنے سے انکار کیا. وہ دستخط نہیں کر رہے کیونکہ وہ جیل ٹرائل کو نہیں مان رہے، اور ان کے وکلا نے سائن نہیں کیے، ریسیونگ نہیں دی، اور انہوں نے بھی آ کے چیلنج کیا ہے کہ پہلے ہمارا یہ فیصلہ کیا جائے. اور نمبر 1 یہ کہ کیا یہ خفیہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جیل ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نمبر 2 یہ کہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو پنجرے میں پیش کیا جاتا ہے، اور جیل کے اندر ان کے حالات بہت ہی سخت، ان کو ٹائٹ حالت میں رکھا گیا ہے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ان کی فیملی، ان کے وکلا بتا چکے ہیں، اور ایون ایک مرتبہ تو تنگ آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بولے، اور ٹرائل کورٹ کے جج کو انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے کوئی احسان نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی آؤٹ آف دا وے غیر قانونی، غیر آئینی مراعات نہیں مانگ رہا، مجھے صرف واک کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے نہ کھانا جو مرضی کھانا دے دیں، مجھے جہاں رکھنا ہے رکھ لیں، سیل چھوٹا کر دیں، بڑا کر دیں، کیمرے لگا لیں، نہ لگائیں،
مجھے صرف واک کی اجازت دینی چاہیے، جو کہ باقی تمام وہاں پہ جو 7200 قیدی ہیں وڈیالہ جیل میں، وہ سب کو سب ان کو یہ سہولت حاصل ہے، تو مجھے کیوں نہیں حاصل؟ لہٰذا وہ پھر ان کو سہولت دی گئی اور اسی دن دی گئی، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کا جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس لیے اب جو ہے یہ دو چیزیں ہیں جی۔ نمبر 1 آج فیصلہ ہونا ہے کہ سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی درخواست ہے کہ اس کو فوری طور پہ روکا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 سائفر کیس کا جو ہے جیل ٹرائل بند کیا جائے اور اس کو اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے اگر کرنا ہے۔ نمبر 3 ایک ضمانت بعد از گرفتاری سائفر کیس میں، وہ بھی آج اس کا فیصلہ سنانا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ ایک ہے کواشمنٹ کی درخواست بھی انہوں نے دی ہے کہ اس ایف آئی آر کو کواشٹ کیا جائے، کیونکہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بطور وزیر خارجہ اور عمران خان کو بطور وزیر اعظم استثناء حاصل ہے آرٹیکل 248 کے تحت، کیونکہ وہ سب کو حاصل ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر کو، ان کی کابینہ کو، اور آگے وزرائے مملکت یعنی کہ جو بھی کابینہ وزیر اعظم کی اس میں ان کے وزیر بھی شامل ہیں، وزرائے مملکت بھی شامل ہیں، پلس گورنرز سارے کے سارے اور وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعلیٰ کی کابینہ، ان سب کو یہ استثناء حاصل ہے، تو لہٰذا اس استثناء کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں شاندانہ گلزار، شہریار یافریدی، ان کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواستیں بھی فائل ہیں، اس کے نتیجے میں توہین عدالت کے نوٹس ایشو ہوئے ہیں انتظامیہ کو، اس کا فیصلہ ہونا، اس کا بھی آگے بڑھایا جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کی جو دھمکیاں میسکالیں ہیں، پھر عمران خان کے خلاف خاتون جج کے ایک کیس ہے، وہ بھی جو انہوں نے ایک جلسہ عام میں ایک کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے، تو وہ معافی بھی ہو چکی ہے، عمران خان صاحب خود بھی جا چکے ہیں، ہائی کورٹ سے کیس بھی ڈسپوز آف ہو چکا ہے، لیکن وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے خاتون جج کو دھمکی والا، اس کا بھی آج سماعت ہے۔ عمران خان کے خلاف 6 خارج شدہ مقدمات کی جو درخواست ضمانتیں ہیں اس کی بھی سماعت ہے، اور پھر بشرا بی بی جعلی رسیدیں کیس بھی، وہ بھی درخواست میں، وہ بھی آج مقدمہ کا سنا جائے گا، ان کی بھی سماعت ہے۔ تو یہ سارے کا سارا، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں سماعتیں ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جوڈیشل کمپلیکس ہو، انسداد دہشت گردی ہو، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو، ہر جگہ پہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹس، وہ والا کیس چل رہا ہے، عمران خان کی 3 خارج شدہ ضمانتوں کی سماعت وہ بھی ATC میں ہے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے جی۔ تو دیکھتی ہے کہ آج اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا کہ ریاست کا موڈ کیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور آج کے بعد، کیونکہ اس وقت جو وہ خبر ہم نہیں دے رہے، مسلم لیگ نواز کے حلقے اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے حلقے، اپنے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے، اور سائفر کیس میں بھی ان کو فل ڈوز دی جائے گی، یعنی 14 سال نہیں تو 7 سال، تو 7 اور 14 سال کے درمیان ان کو سزا سنائی جائے گی۔ اور یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے ان کو سزا سنا دی جائے گی، اور یہ قضیہ ختم کر دیا جائے گا، یہ چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات۔ تو آج کا فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، وہ اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کیا ہوگا۔ پھر ایک اور کیس ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پیٹیشن گئی ہوئی ہے، اور اس میں ہے جی کہ جانبدار جو وفاقی وزراء ہیں اور وزیر اعظم کے سیکرٹریز جو ہیں، نگراں وزیر اعظم کے کاکڑ صاحب کے، تو ان کو تبدیل کیا جانا مقصود ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کیونکہ نگراں حکومت ایک غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے، غیر سیاسی حکومت ہوتی ہے، کانسیپٹ ہی اس لیے لایا گیا تھا، یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ مزاح جمہوریت کے تحت یہ سارا قانون سازی کی گئی تھی کہ ایک نگراں حکومت ہوگی، اور نگراں حکومت لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کے طے کریں گے، اور الیکشن کمیشن بھی دونوں مل کے طے کریں گے، چیئرمین نیب کی دونوں مل کر طے کریں گے۔ لیکن اب وہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہے نگراں حکومتیں بنانے والا، اور یہ سارے کا سارا وہ ہائی جیک ہو چکا ہے، اور وہ بھی ہائی جیک کرنے والے لے گئے ہیں، اب وہ ان کی دسترس سے بھی نکل چکا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ جناب یہ جس مقصد کے لیے ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور وہ مقصد تو فوت ہو گیا ہے، اور اب تو نگراں حکومتیں بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ڈوریاں بھی ادھر سے ہل رہی ہیں، تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہم نے سوچا تھا کہ جمہوریت مضبوط ہوگی، پولیٹیکل پلیئر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور معاملات آگے بڑھے گا، لیکن یہ تو سارے ہائی جیک ہو گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کا بھی ہائی جیک ہو گیا، نگراں حکومتیں بھی ہائی جیک ہو گئی ہیں۔ تو اب کیونکہ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب نہ مسلم لیگ نواز کے پاس یہ نام تھا، شہباز شریف صاحب کے پاس تھا، اور نہ ہی لیڈر آف اپوزیشن کے پاس یہ نام تھا، اور یہ دونوں نام پھر آئے کہاں سے؟ تو یہ ہے اصل بنیادی مسئلہ۔ نہ ہی راجہ ریاض صاحب اور نہ ہی پرائم منسٹر، کیونکہ راجہ ریاض صاحب تو ایک ڈمی تھے، تو یہ پھر نام کہاں سے آیا؟ یہ اچانک سمری کہاں سے آئی تھی؟ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، کہ جناب معاملات جو ہیں وہ کافی ان کے ہاتھ سے بھی نکل رہے ہیں اور نکل چکے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنانا ہے، اور اس کے تحت یہ درخواست ایڈوکیٹ ہیں عزیز الدین، انہوں نے فائل کی تھی، عزیز الدین کاکا خیل نے، جس میں وفاقی وزراء فواد حسن فواد، انہوں نے کہا جی ان کو فارغ کریں، اور ان کے مشیر ہیں احد چیمہ، جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، فواد حسن فواد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل تھے، ان کو ہٹایا جائے۔ اور پھر توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری، وہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، پھر یہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری آگئے، پرنسپل سیکرٹری وہی چل رہے ہیں، ان کو فارغ کیا جائے۔ پھر کچھ اور وفاقی وزراء بھی ہیں، ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ یہ کس چکر میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 218 کے مطابق نگراں سیٹ اپ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن یہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اسی اصول کو لیا جائے تو خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، وہاں پہ گورنر صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا، وہ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، وہ چلا رہے ہیں نگراں حکومت، جو کہ 90 دن سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ پنجاب میں چلے جائیں تو گورنر پنجاب بیٹھے ہیں ولی الرحمان مسلم لیگ نواز کے، اور اسی طریقے سے وہاں کی جو نگراں حکومت ہے وہ سارے کے سارے اس وقت ہدایات کہاں سے لے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب سے لے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے لے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز مریم صاحبہ سے لے رہے ہیں، وہ جاتی عمرہ سے ہدایات لے رہے ہیں، اور ایون نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز سے ہدایات لیتے ہیں، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کو پیغام رسانی کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ایک اطلاع کے مطابق ہو چکی ہیں، اور ان کی نہیں ہوئی تو باقی ان کے دوستوں کی ہو گئی ہوں گی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو لہٰذا آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، اور آج یہ فیصلہ سنایا جانا ہے الیکشن کمیشن نے کہ آیا یہ نگراں رہیں گے یا نہیں رہیں گے جن وزیروں پہ اعتراض عائد کیا جا رہا ہے۔ تو سچویشن بڑی دلچسپ، بڑی مزے کی ہے، اور شاید اسی لیے جو شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں وہ یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ جناب اب جو معاملات ہیں ان کو کسی اور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ بہت کھل کے اب یہ سامنے آ چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں کوئی ان کو شک و شبہ نہیں رہا کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور شریف فیملی کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ اعتراض عائد کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس سے انتخابی نتائج جو ہیں وہ بھی اور الیکشن بھی پورے کا پورا وہ متاثر ہوگا، اور اس سے سوالات اٹھیں گے۔ اور یہ جوابات جو ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ شیری رحمان صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور شیری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ اسموتھ سیلنگ جو ہے وہ ایک تنظیم کے لیے یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے لیے ہے، اور باقی سب کو آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ شیری رحمان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کا متنازع ہونا یا کسی جماعت کے لیے پلڑا بھاری ہونا کبھی بھی پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، قبول بھی نہیں ہوا۔ اس سے بہت انتشار پھیلتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ صورتحال، چیزیں سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز جو دعوے کر رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اور ہماری نگراں حکومت کس طریقے سے اس سارے پرسیپشن کو ختم کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔